بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کی طالبات، آج ہم اپنا سبق پڑھیں گے ابتدائی طبی امداد، اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 29 ہوگا۔ اس سبق میں ابتدائی طبی امداد میں کیا بتایا گیا ہے؟ طبی امداد جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ ایڈ کو کہتے ہیں، یعنی کہ فوری طور پہ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، ایمرجنسی ہو جائے تو فوری طور پہ کیا کرنا ہو، کس طرح مدد پہنچانی ہو متاثرہ شخص کو، اس کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو یہ اس کی پلان خوانی کر رہی ہوں اور آپ اس کو غور سے سنیے۔ آپ کا صفحہ نمبر 40-41 ہے، اس کو کھول لیجئے۔ ابتدائی طبی امداد، کئی بار آپ نے ابتدائی طبی امداد کے الفاظ سنے ہوں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ دراصل یہ وہ امداد ہے جو کسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو فوری طور پر وہم پہنچائی جاتی ہے۔ اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ وہ امداد ہے جو کسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو فوری طور پر وہم پہنچائی جاتی ہے۔ وہم پہنچانا یعنی کہ بروقت پہنچا دینا۔ اس امداد کی بدولت متاثرہ فرد کی زندگی بچانے میں مدد ملتی ہے۔ اب یہ سب کیسے ہوتا ہے کام، یعنی کہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ امداد کس کو کس طرح پہنچائی جاتی ہیں، کیونکہ متاثرہ شخص کبھی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ سے زخمی ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ان کی سانس رکنے لگتی ہے، کبھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ہر ایک کا جو ہے وہ الگ الگ طریقہ ہوتا ہے ان کو مدد پہنچانے کا۔ ابتدائی طبی امداد کا لفظ دراصل انگریزی کے لفظ فرسٹ ایڈ کا متبادل ہے۔ انگریزی میں فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، اردو میں ابتدائی طبی امداد۔ وہ ڈبہ یا تھیلا جس میں ابتدائی طبی امداد کا سامان موجود ہوتا ہے اسے فرسٹ ایڈ باکس کہتے ہیں۔ اس طرح کے فرسٹ ایڈ باکس گھر میں بھی ہماری امی یا گھر میں ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں وہ گھر میں بنا کے رکھتے ہیں، تاکہ فوری طور پر جس میں ڈیٹول ہوتا ہے اور سنی پلاس ہوتا ہے اور اس میں پٹی ہوتی ہے، فوری طور پر اگر کوئی چھوٹا موٹا کٹ لگ جائے، زخم لگ جائے تو اس کو فوری طور پر ٹریٹمنٹ اس کو کیا جا سکے۔ تو اس طرح کا ایک ڈبہ یا تھیلا جو گھر میں بنا ہوتا ہے، جس میں چھوٹی موٹی دوائیاں ہوتی ہیں، تو اس کو بھی طبی امداد کا سامان کہتے ہیں یا فرسٹ ایڈ باکس کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ عموماً اس میں پٹیاں، روئی، مختلف مرہم، ٹنچر، زخم صاف کرنے کی ادویات موجود ہوتی ہیں۔ ادویات جمع ہے دوا کی، ٹھیک ہے؟ ان کے استعمال کا طریقہ جاننے کے لیے ابتدائی طبی امداد کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ کسی بھی وقت ابتدائی طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا لمحہ کیسا ہو، اگلا وقت کیسا ہو، تو کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے طبی امداد کی۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والوں کو کسی وقت بھی چوٹ لگ سکتی ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے کسی موٹر گاڑی سے ٹکر ہو سکتی ہے۔ اسکول میں کھیلتے ہوئے کھلاڑی گر سکتا ہے۔ باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے پاؤں پھسل سکتا ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے کپڑوں میں آگ لگ سکتی ہے، کرنٹ لگ سکتا ہے، بچھو یا سانپ ڈس سکتا ہے، نہر یا دریا میں نہاتے ہوئے کوئی ڈوب سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں فرسٹ ایڈ، اس میں فرسٹ ایڈ کس طرح دی جاتی ہے، یہ مختلف شکلیں ہیں حادثات کی، چھوٹی چھوٹی، جو کہ جس میں فرسٹ ایڈ دینا بہت ضروری ہوتی ہے۔ یعنی اسپتال پہنچنے سے پہلے جو تھوڑی سی امداد کی جاتی ہے زخمی کی، اس کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ اسے ابتدائی طبی امداد کی چند ضروری باتوں کا پتہ ہو، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ متاثرہ شخص کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی اسے کچھ پتہ نہ ہو ہمیں، تو ہمیں تھوڑی بہت معلومات ابتدائی طبی امداد کے متعلق ضرور ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر سانپ ڈس لے تو زہر کو دل تک پہنچنے سے روکا جائے۔ زخمی جگہ سے کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ زخمی جگہ سے جہاں سانپ نے کاٹا ہو 2 انچ اوپر رسی یا کپڑا باندھ دے، کس کے باندھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی جلد ممکن ہو متاثرہ فرد کو اسپتال پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ جو زہر ہوتا ہے وہ خون کے ذریعے سے دل تک پہنچتا ہے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ فرسٹ ایڈ کیا ہے؟ جب سانپ ڈس لے تو جہاں اس نے ڈسا ہے اس سے 2 انچ اوپر، تاکہ خون کا بہاؤ جو ہے وہ سست ہو جائے اور دل تک خون نہ پہنچ پائے، دیر سے پہنچے، اور اس وقت میں اتنی دیر میں وہ سانپ کے کاٹے ہوئے شخص کو، ڈسے ہوئے شخص کو اسپتال پہنچائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب گیا ہو اور اسے پانی سے باہر نکال کر نبض دیکھی جائے
ڈوبنے والے کے شخص کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، اسے بر وقت نکالنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے اس شخص کو متاثرہ شخص کو الٹا لٹا کر اس کی پیٹھ کو دباتے ہیں، تو اس کے منہ کے ذریعے جو ایکسٹرا پانی اس کے پیٹ میں بھرا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور اس طرح وہ سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے ہر چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، بعض اوقات وہ بجلی کے پلکوں میں یعنی پلگس میں اپنی انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بجلی کے ننگے تار سے ہمارا جسم چھو جاتا ہے، جس سے ہمیں جھٹکا محسوس ہوتا ہے، کرنٹ لگ جاتا ہے، یا کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بجلی کے تار یا بجلی سے چلنے والی کسی مشین سے چمٹ کر رہ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اس سے بجلی کے تار یا مشین سے الگ کیا جائے، سوئچ کو بند کر کے پلگ نکال دیں۔ بہتر ہے کہ مین سوئچ ہی بند کر دیا جائے یا فیوز نکال دیا جائے، یعنی اس وقت جو سب سے پہلا کام کرنٹ والے شخص کے ساتھ کرنا ہے وہ جہاں اسے کرنٹ لگا ہے اس کا تار نکال دیں، سوئچ بند کر دیں، اور اسے بلکہ بہتر ہے کہ مین سوئچ گھر کا بند کر دیں۔ متاثرہ جس کو کرنٹ لگا ہے اس کو ننگے ہاتھوں سے مت چھوئیں، کیونکہ اس کے جسم میں بجلی کا کرنٹ موجود ہوتا ہے، تو آپ چھوئیں گے تو آپ کو بھی کرنٹ لگ سکتا ہے۔ یہ کرنٹ چھونے والے شخص کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ غیر موصل اشیاء، غیر موصل اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ ایسی اشیاء جن سے بجلی کا کرنٹ نہ گزر سکے، مثلا لکڑی، کاغذ، پلاسٹک وغیرہ، اس سے بجلی کا کرنٹ جو ہے وہ نہیں گزر سکتا، اس لیے ہمیں کرنٹ والے شخص کو ہاتھ لگانے کے بجائے ان چیزوں سے اس کو چھونا چاہیے۔ یہ خیال رکھا جائے کہ الگ کرتے وقت جس جگہ آپ کھڑے ہوں وہ گیلی نہ ہو۔ متاثرہ شخص کے اوپر کمبل ڈال دیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا نظام تنفس یعنی اس کے سانس لینے کا جو نظام ہے وہ صحیح ہے۔ اگر سانس رک گئی ہے یا سست آ رہی ہے، ہلکی ہلکی آ رہی ہے، تو مصنوعی طور پر تنفس کا بندوبست کریں۔ باقی جسم کی نسبت سر کو نیچا رکھیں۔ متاثرہ شخص کو زیادہ ہلنے جلنے نہ دیں۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر قریبی اسپتال میں پہنچانے کا بندوبست کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کرنٹ لگنے والے شخص کی احتیاطی تدابیر تھی۔ اگر کسی کو آگ لگ جائے، اب آگ کے لگے تو کیا کرنی ہے؟ اس پر خدا نخواستہ کسی کو لگ جاتی ہے آگ تو اس پر کمبل ڈالیں۔ کمبل سے یہ ہوتا ہے کہ کمبل ڈال کر آگ جو ہے وہ اس میں بجھ جاتی ہے، جب آکسیجن نہیں ملتی نا آگ کو تو وہ آگ جو ہے وہ پھیلتی نہیں ہے، پھر رک جاتی ہے۔ کمرے یا سامان کو آگ لگی ہو تو ریت ڈالنے سے آگ بجھانے میں مدد ملتی ہے۔ پھر اس پر کمبل نہیں ڈالا جاتا، سامان پر آگ لگی ہو تو پھر اس پر ریت ڈالتے ہیں۔ آگ سے جھلس جانے والے حصوں پر مرہم وغیرہ لگائیں، متاثرہ فرد کو بھی اسپتال جلد سے جلد پہنچائیں۔ گرمیوں کے موسم میں دھوپ میں سخت کام کرنے سے لو لگ جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں سنا بھی ہوگا کہ ہیٹ اسٹروک آیا تھا، اور ہیٹ اسٹروک جو ہے گرمیوں کے موسم میں بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، جس کو لگ جاتا ہے تو پھر وہ زندہ بچنا اس کا مشکل ہے۔ عام طور پر بچے یا بڑی عمر کے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ جسم میں پانی کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے، اس وقت جسم کا درجہ حرارت 104 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ جاتا ہے، یعنی بخار کی شکل ہو جاتی ہے۔ متاثرہ فرد جس کو لو لگی ہو بے ہوش ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، خون کا دباؤ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، سر کے بھاری پن کی شکایت ہو سکتی ہے، متلی آ سکتی ہے۔ اگر کسی فرد کو لو لگ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس کی جو ہے علامات ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں نا، کہ سر بھاری ہو جاتا ہے، جسم کا بخار ہو جاتا ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، متلی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو فوری طور پر اسے دھوپ سے سائے میں لے جائیں، ٹھنڈی جگہ رکھیں، ٹھنڈا پانی یا مشروب پلائیں، اور جتنی جلدی ہو سکے اسپتال پہنچائیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے فرسٹ ایڈ میں آتی ہیں، اور یہ تمام فرسٹ ایڈ کی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں تاکہ خدا نخواستہ کبھی زندگی میں آپ کو ایسا کچھ مسئلہ ہو تو آپ کسی شخص کی مدد کر سکیں۔ یاد رکھیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے آس پاس کوئی شخص طبی امداد کا مستحق ہے تو ہمیں اس کی حد الوسیع یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے مدد کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ہمیں کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر امدادی اداروں کو فوراً فون کر کے انہیں مدد کے لیے طلب کرنا چاہیے، جیسے کہ ED ہے، چھیپا ہے، ان کو فوری طور پر فون کر کے ایمبولینس منگائیں اور اسپتال بھیجیں ایسے شخص کو۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ ابتدائی طبی امداد کی جو خلاصہ ہے جو میں نے بتانے کی کوشش کی آپ کو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کے الفاظ معنی اور مشقی کام کرتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔